أما بعد فقد قال الله ربنا جل وعلا في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی عظمت و کبریائی، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک و رازق ہے، اور ان گن بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے انتھک محنتوں اور کوششوں کے ساتھ اس دین حنیف کو ہم تک پہنچایا، اور کروڑہ رحمتیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین اور سلف صالحین پر کہ جنہوں نے اپنے خون سے اس دین حنیف کی آبیاری کی۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اندر الیکشن کی گہما گہمی ہے، ہر طرف الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر الیکشن یہ کسی جنگ سے کم نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اور بخوبی اس چیز کا معائنہ کر رہے ہیں کہ جب بھی الیکشن کے دن آتے ہیں، ویسے بھی ہمارے ملک کے حالات جو ہیں وہ ایسے ہی چلتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے پر الزام تراشیاں، بہتان بازی، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعصب۔ اور الیکشن کا یہ حسن ہے، جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ یہ مزید ہمیں فرقوں کے اندر تقسیم کر دیتی ہے، اور باہمی دشمنی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عناد، بغض، عداوت جو ہے وہ مزید پروان چڑھتی ہے الیکشن کے دنوں میں۔ ایک دوسرے پر خوب الزام تراشیاں ہوتی ہیں، کردار کشی ہوتی ہے، اور ہر جگہ پر ایک جنگ کا ماحول ہوتا ہے۔ ہر پارٹی کی فوجیں جو ہیں وہ بارڈر پہ ہوتی ہیں، اور جھیالے جو ہیں وہ ہر طرف، ہر پارٹی کے جھیالے وہ تیار رہتے ہیں کہ کب دوسری پارٹی ہمارے ہتھے چڑھے اور ہم جو ہے وہ اس پر اپنے ہاتھ جو ہے وہ صاف کریں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی جو نعمت عطا کی ہے وہ عطا ہی اسی لیے کی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جائیں۔ اسلام ہمیں آپس میں ملانے کے لیے آیا ہے، ہماری اندر کی قدورتیں، نفرتیں، بغض، عداوت، عناد، تعصب، ان کو اس کو ختم کر کے ہمیں آپس میں ایک شیر و شکر کرنے کے لیے، آپس میں بھائی بھائی بنانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بطور خاص اس نعمت کا تذکرہ کیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے مسلمانوں، تم سارے کے سارے مل کر اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور گروہوں کے اندر، تنظیموں کے اندر، گروہوں کے اندر، پارٹیوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم نہ ہونا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور اللہ رب العزت کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم سارے کے سارے آپس میں دشمن تھے۔ اللہ رب العزت نے عرب کے وہ حالات بیان کیے ہیں جو اسلام کے آنے سے پہلے اہل عرب کے تھے، کہ ہر کوئی دوسرے کا دشمن تھا، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن، ہر انسان دوسرے انسان کا دشمن۔ ایسے حالات تھے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی گردن پوری لگتی تھی۔
پانی پلانے کے لیے چشمے پہ جاتے تو وہاں پہ لڑائی شروع ہوتی اور کئی کئی سال تک یہ لڑائیاں جاری رہتی، حتیٰ کہ دونوں اطراف میں کوئی گردن باقی نہ رہتی، تب جا کے ان کا فیصلہ ہوتا۔ اتنے برے حالات تھے لوگوں کے، اور یہ صرف اہل عرب کے نہیں بلکہ ہر قوم اس وقت ہر جگہ پر یہی حالات تھے۔ اللہ رب العزت نے آگے یہود و نصارہ کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے حالات بھی ایسے ہی تھے، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا اور ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے بطور خاص اس چیز کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کی خاص کرم نوازی اور خاص نعمت تم پر ہوئی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ رب العزت کی نعمت کے ساتھ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور مزید اللہ رب العزت نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں گروہوں کے اندر بٹ گئے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اختلافات کا شکار ہو گئے واضح نشانیاں آ جانے کے بعد۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں، ان کے پاس آسمانی دین انبیاء آگے آ کر انہوں نے صحیح دین ان کو بتلا دیا، صحیح دین اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ رب العزت کے پیغمبروں کو پہچان لینے کے بعد، آسمانی دین کو پہچان لینے کے بعد، سب کچھ کر لینے کے بعد وہ گروہوں کے اندر تقسیم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہوئے ہیں، اور پھر ان کے حالات بھی یہی تھے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں، ایک دوسرے کی کردار کشی، آپس میں تعصب، عناد، بغض، عداوت ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے حالات سارے کے سارے مسلمانوں کے سامنے رکھے اور مسلمانوں کو نصیحت کی کہ تم نے ان کی طرح نہیں ہونا۔ اور پھر کفار نے بڑی کوشش کی، یہودیوں عیسائیوں نے بڑی کوشش کی کہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر ہم کسی نہ کسی طریقے سے نا اتفاقی کو کھڑا کر دیں، ان کے اندر تفرقے پیدا کر دیں، ان کو گروہوں کے اندر تقسیم کر دیں، لیکن ناکام رہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، جھوٹے مدعین نبوت کھڑے کر دیے، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا کر دیا، مرتدین کا فتنہ کھڑا کر دیا۔ وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ان کی شہادت کا سارا جو کچھ بھی ہوا، اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے مسلمانوں کے جو خیر القرون کے ادوار تھے، ان کے اندر کفار پوری کوششیں کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی صفوں سے ہم اتحاد کو ختم کر دیں، ان کو آپس میں لڑا دیں۔ کسی حد تک وہ کامیاب ہوئے، مسلمانوں کو آپس میں لڑایا، لیکن تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ صحابہ کرام آپس میں جڑ گئے، ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیا، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے، اللہ رب العزت نے عزتیں، رفعتیں، بلندیاں عطا کی۔ اور جس دن سے وہ اس سازش کے اندر کامیاب ہوئے، انہوں نے مسلمانوں کی صفوں سے اتحاد کو ختم کر دیا، ان کو آپس میں گروہوں کے اندر، مسلکوں کے اندر تقسیم کر دیا، اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لگ گئے۔ اس دن سے کافر سکون سے بیٹھ گیا کہ اب مسلمان آپس میں لڑیں گے ہمیشہ، یا آپس میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائیں گے۔ وہ جو آیات قرآن مجید کی، وہ جہاد و قتال کی آیات ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہیں، یہ اب آپس میں ایک دوسرے پر فٹ کریں گے، یہ شوق اب آپس میں پورا کریں گے۔ وہ سکون سے بیٹھ کے، اور اس وقت سے لے کر، اس دن سے لے کر آج تک مسلمانوں نے رفعت، بلندی اور عزت کا منہ تک نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت اسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اے مسلمانوں، تم نے گروہوں کے اندر تقسیم نہیں ہونا، تم نے جو ہے وہ آپس کا جو اتحاد و اتفاق ہے، اسے ختم نہیں ہونے دینا۔ لیکن کفار نے بڑی باریک سازشیں کر کے
انہوں نے ہندوستان کو توڑا، ہندوستان پر وہ قابض ہوئے، جب دیکھا کہ ہندوستان مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، انہوں نے آ کر اس پر قبضہ کیا، اس کو تقسیم کر دیا، توڑ دیا، اور ایسا گندا نظام ہمیں دے کے چلے گئے جس نظام کی بنیاد ہی پارٹی بازی پر ہے، جس نظام کی بنیاد ہی جو ہے وہ گروہ بندی پر ہے۔ جب تک آپ گروہ بندی نہیں کریں گے، پارٹی بازی نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ اس نظام کو قائم ہی نہیں کر سکتے۔ یہ جمہوریت کا نظام، یہ ڈیموکریٹک نظام جس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، اس وقت تک الیکشن ہوں گے ہی نہیں جب تک دو پارٹیاں نہیں بنیں گی، جب تک آپ دو گروہوں کے اندر تقسیم نہیں ہوگے اس وقت تک الیکشن ہی نہیں ہو سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس وقت تک جمہوریت اور ڈیموکریسی۔ آپ دو گروہوں میں تقسیم ہوں گے، ایک پارٹی ادھر ہوگی ایک ادھر ہوگی، یعنی سب سے پہلی بنیاد جمہوریت کی ان دو پارٹیوں پر ہے۔ آگے جتنی مرضی بن جائیں، وہ تو ان کے لیے سونے پہ سہاگا ہے کہ مسلمان جتنے تقسیم ہوتے چلے جائیں، یہ علاقائی تعصب کے اندر تقسیم ہو جائیں، یہ لسانی تعصب کے اندر تقسیم ہو جائیں، ان کے اندر وہ قومی تعصب کو رواج دے دیں اور مسلکی تعصب، جماعتی تعصب، یہ تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جائیں، یہ جتنے تقسیم ہوں گے ان کے لیے سکون ہوگا، وہ امن کے اندر ہوں گے وہ کافر۔ سب سے پہلی بنیاد دو پارٹیوں پر ہے۔ جب تک دو پارٹیاں نہیں ہوں گی، دو گروہ نہیں ہوں گے، دو الگ الگ پارٹ نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ جو ہے وہ الیکشن نہیں کروا سکتے۔ یہ تحفہ انہوں نے مسلمانوں کو دیا اور مسلمانوں کو تقسیم کر دیا، اور پھر اس کا حسن آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت وطن عزیز پاکستان کے اندر کہ ایک وقت ایک طرف بھی مسلمان ہے، دوسری طرف بھی مسلمان ہے، یہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، دونوں جب سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ اس کو گالی دیتا ہے، وہ اس کو گالی دیتا ہے، یہ اس کی کردار کشی کرتا ہے، وہ اس کی کردار کشی کرتا ہے، اور کیا کیا نہیں کرتے۔ آج سب کچھ آپ کے سامنے ہے، آپ مجھ سے زیادہ آپ کا میڈیا کے ساتھ تعلق ہے، آپ معاشرے میں رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس الیکشن اور اس پارٹی بازی کی آڑ میں ہم کیا کچھ نہیں کرتے، کہاں تک ہم نہیں جاتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا اسلام اس چیز کی ہمیں اجازت دیتا ہے؟ اسلام کے ہاں ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ اسلام ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ اسلام ہمیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ اور ہم جو کر رہے ہیں کیا یہ سیدھا رستہ ہے؟ آج باقاعدہ قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہے، ہر پارٹی کے سٹیج سے باقاعدہ قرآن مجید کی آیت پڑھی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے دیے جائیں گے، اور اس کی آڑ میں آ کر پھر ایک دوسرے کی کردار کشی کی جائے گی۔ کیا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام نے ایک مسلم کو، ایک انسان کو کیا کیا حقوق دیے ہیں، اسلام نے ہمارے ہاں ہم پر کتنی پابندیاں لگائی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر امن و امان کی بڑی وقت ہے، بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے امن کا، اور واقعی ایمان کے بعد اگر دنیا کے اندر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ امن اور سلامتی ہے۔ کیوں کہ آپ کے پاس اگر امن ہوگا تو آپ ہر چیز سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں گے، اگر آپ کے پاس امن ہی نہیں ہے تو پھر نہ آپ کی نمازیں کسی کام کی، نہ آپ کا روزہ کسی کام کا، نہ حج اور زکوٰۃ کسی کام کا۔ وہ لوگ جن کا امن آج برباد ہو چکا ہے، فلسطین، شام، عراق، اسی طرح افغانستان، پھر کشمیر، ان علاقوں کے مسلمانوں کو دیکھو کہ آج وہ کس طرح روزے رکھتے ہیں، کس طرح نمازیں پڑھتے ہیں، ان کا دین کیسا ہے۔ ان بیچاروں کو کھانے پینے کا پتہ ہی نہیں، کھانے پینے کا احساس، کھانے پینے کا ٹائم ہی نہیں ان کے پاس، وہ لاشیں ہی اٹھا رہے ہیں اور لاشیں ہی دفناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس امن نہیں ہوتا ان کو پھر کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کا گھر تعمیر کرتے ہیں، وہاں بستی آباد کرنے کے بعد سب سے پہلی دعا یہی ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔
اس کے بعد دعا کی کہ ورزق اہلہ من الثمرات، یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو ہر قسم کے پھلوں سے رزق عطا کر۔ یہ دعا بعد میں کی، پہلے امن کی دعا کی، اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو اسی طرح قبول کیا۔ فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو بھی اس شہر میں داخل ہوگا وہ امن والا ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے دعا کی، یا اللہ جس طرح تو نے مکے کو امن والا بنا دیا، اسی طرح مدینے کو بھی امن والا بنا دے۔ اور اللہ رب العزت نے لوگوں پر امن کی نعمت کو بطور خاص تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ لوگوں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی، بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا، اس گھر کے رب کی عبادت کرے۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، وہ رب جس نے ان کو بھوک کے اندر کھلایا اور خوف کے اندر ان کو امن والا بنا دیا کہ ان پر کسی قسم کی کوئی جنگ مسلط نہیں ہے۔ ارد گرد کے علاقے جو ہیں وہ وہاں ڈاکے پڑتے ہیں، وہاں ہر قسم کی راہزنیاں ہوتی ہیں، وہاں جنگ و جدال ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ہر قسم کے خوف سے امن والا بنا دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی خاص نعمت ہے، اس نعمت کی لاج رکھتے ہوئے ان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے یہاں حرم جو ہے وہ امن والا بنا دیا، پورے کے پورے علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دیا، جبکہ ان کے ارد گرد لوگ جو ہیں ان کو اچک لیا جاتا ہے، وہاں ڈاکے پڑتے ہیں، وہاں ڈکیٹیاں ہوتی ہیں، وہاں چوریاں ہوتی ہیں، وہاں جنگ و جدال ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو امن والا بنا دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص من اصبح معافا فی جسدہ، جو آدمی اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آمنا فی سربہ، اپنے گھر اپنے علاقے کے اندر وہ امن کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، عندہ قوت یومہ، اس کے پاس اس دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی آسائشیں اس کے لیے جمع کر دی ہیں۔ تین چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اس کا جسم صحیح سلامت ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں، صبح اٹھتا ہے ہر قسم کی بیماری سے پاک ہے، تھوڑی بہت تکلیف ہونا تو وہ محال ہے، لیکن کوئی بڑی چوڑی لمبی چوڑی بیماری، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے کہ جو اسے اللہ رب العزت کے دین سے روک لے، مسجد کے اندر جانے سے روک دے۔ ایسے حالت کے اندر وہ صبح کرتا ہے اور اپنے علاقے کے اندر وہ امن والا ہے کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں، کوئی اس کی طاق میں گھات لگا کے نہیں بیٹھا ہوا، عندہ قوت یومہ، اس کے پاس اس کے دن کا جو دن چڑھا ہے اس دن کا کھانا پینا اس کے پاس موجود ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ دنیا اس کے لیے اللہ رب العزت نے جمع کر دی۔ اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے ساتھ امن کا وعدہ کیا ہے جو اپنے آپ کو شرک سے پاک کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایسا ایمان لاتے ہیں کہ ان کا ایمان ظلم کے ساتھ ملتبس نہیں ہوتا، ظلم کے ساتھ مکسنگ نہیں ہوتی، ان کا ایمان ظلم سے پاک ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ظلم سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ظلم سے مراد شرک ہے، شرک سے پاک ہوتا ہے ان کا ایمان۔ اولئک لہم الامن، یہ لوگ امن کے مستحق ہیں، ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں امن کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو امن والا بنا کر بھیجا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو آپ نے اہل عرب کے اندر اہل عرب کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ وہی قوم، وہی قبیلے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں تھیں، ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مارکہ آرائی تھی، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، آپس میں شیر و شکر ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، الفت، پیار، مودت قائم ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان کی مثالیں دینا شروع کر دی، فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی، ان کی عداوتیں، ان کی نفرتیں، ان کا بغض، ان کا سب کچھ وہ کفار کے ساتھ ہے، کفار کو قطعاً قبول برداشت نہیں کرتے، ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہے، آپس میں رحماء بینہم، آپس میں وہ بڑے نرم ہیں، ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی چپکلش رنجش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل،
ای الناس خیر، لوگوں میں سے سب سے افضل، لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، کہ ہر وہ شخص جو مخموم القلب ہے، جو صدوق اللسان، سچی زبان والا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدوق اللسان کی تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ صدوق اللسان کا مطلب کہ اس کا دل، اس کی زبان سچی ہے، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، فراڈ دھوکہ نہیں کرتا۔ مخموم القلب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هو النقی التقی، وہ شخص جو بالکل صاف ستھرا ہے، متقی پرہیزگار ہے، جیسا اندر سے ویسا باہر سے، اس کے دل کے اندر کوئی کینہ، حسد، بغض اور عداوت نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے۔ یعنی سب سے بہترین شخص اللہ رب العزت کے ہاں بھی وہی ہے کہ جس کے سینے کے اندر کینہ، حسد، بغض، عداوت نہ ہو۔ آج ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں کہ ہمارے اندر کتنا کینہ اور حسد اور بغض، عداوت بھرا ہوا ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کتنی دشمنیاں رکھتے ہیں۔ ہم باقاعدہ ایک دوسرے کو بھائی کو تانا دیتا ہے کہ تو نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے، میں عدالت کے اندر تجھے ملوں گا اور میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ آج عدالتوں کے اندر ذرا جا کے دیکھیں، عدالتوں کے اندر ہمارے کیسز کافروں کے ساتھ، عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں کے ساتھ نہیں ہیں۔ مسلمان سگے دو بھائیوں کے آپس میں جھگڑے چل رہے ہیں، بہنوں کا بھائیوں سے، بھائیوں کا بہنوں سے، باپ بیٹے کا آپس میں جھگڑا چل رہا ہے کہ یہ ایک بارش زمین پر ہمارے جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ قیمت ہم ادا کر دیتے ہیں جھوٹے کیس پر۔ کیا یہی حالات نہیں؟ ذرا اپنے یہاں صاف دل کو صاف کر کے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا میرے سارے رشتہ دار مجھ سے خوش؟ میں اپنے بہن بھائی، اپنے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ میری چپکلش رنجش تو نہیں چل رہی؟ کسی کے بارے میں میرے دل کے اندر کینہ، بغض، عداوت تو نہیں ہے؟ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم باقاعدہ ایک، اللہ رب العزت نے جن جن چیزوں سے منع کیا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے مومنین کی جماعت، تم میں سے کوئی قوم دوسری قوم کے ساتھ مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں۔ لیکن آج ہمارے ہاں باقاعدہ قومیت کا تانا دیا جاتا ہے، یہ فلاں شخص کمی ہے، یہ موچی ہے، یہ نائی ہے، یہ مستری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ خواہ وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قدر و منزلت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے اندر وہ جاہلیت والی یہ رسم آج بھی موجود ہے کہ ہم سب سے پہلے کسی سے ملیں گے تو اس سے قوم پوچھیں گے تمہاری قوم کیا ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں، قوموں کے اندر اس لیے پیدا کیا لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کا تعارف کروا سکو، ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت کے ہاں عزت کا معیار قوم نہیں ہے، خاندان نہیں ہے۔ کیا کوئی اونچی قوم والا، اس کی پیدائش کا پروسیس کچھ اور ہے؟ کیا وہ اس طریقے سے پیدا نہیں ہوتا جس طریقے سے کمزور قوم والا پیدا ہوتا ہے؟ پھر یہ فخر اور یہ تکبر قومیت پر کس بات کا؟ یہ سب سے بڑی بے عقلی ہے کہ میں بھی اسی رستے سے پیدا ہوا ہوں جس رستے سے ایک ہلکی قوم والا پیدا ہوا ہے، پھر میں کس بات پر تکبر کرتا ہوں، کس بات پر فخر کرتا ہوں؟ میں اسے ہلکی قوم کا تانا کس بات پر دیتا ہوں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے ہاں سب سے بہترین محترم وہ تقوی والا ہے۔ اگر ایک ہلکی قوم والا ہے، اس کے اندر تقوی موجود ہے، تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں تم سے بہت اوپر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، آپس میں ایک دوسرے کو برے القابات کے ساتھ، برے ناموں کے ساتھ نہیں پکارنا۔ آج ہم نے یہی کچھ نہیں شروع کیا۔ آج سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، یوتھیا اور پٹواری، اس طرح کے نام، کسی کو ہم ڈیزل کہہ رہے ہیں، کسی کو کسی برے نام سے پکار رہے ہیں، کسی کو کسی برے نام سے۔ کیا اسلام یہی درس ہمیں دیتا ہے؟ اور پھر اللہ رب العزت پہ گلا کرتے ہیں یا اللہ بارشیں نہیں ہو رہی، یا اللہ رحمتیں نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کیوں ہم پہ بارشیں نازل کرے، کیوں رحمتیں نازل کرے؟ کیا ہم مسلمان رہے؟ ہم تو باقاعدہ تانا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ مسلمانوں تم آپس میں، یا معاشر المسلمین، یا معاشر من اسلم بلسانہ ولم یفضل ایمان الی قلبہ، اے وہ لوگوں جو زبانی دعوے کرنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے ہو، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں تک نہیں پہنچا۔ لا تتبعوا عورات اخیکم المسلم، اپنے مسلمان بھائیوں کی عیب جوئی نہ کرو، ان کے عیب نہ ٹٹولو، ان کے پردے نہ اٹھاؤ، ان کے گناہوں کو سر عام ذکر نہ کرو۔
तुम उन्हें उनकी पर्दा पोशी करनी है। मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जो अपने मुसलमान भाई की पर्दा पोशी करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उसकी पर्दा पोशी करेगा। लेकिन आज हम बाकायदा स्टेजों पे खड़े होकर ताने नहीं देते कि तुम्हारी वीडियोज़ हैं हमारे पास। आज हम ये सियासती वीडियो की करते हैं कि मेरे पास तो फलां फलां की वीडियोज़ हैं, कोई बात करके तो देखे। फिर हम कैसी कैसी गंदी गंदी गेमें करते हैं इस नाम पर, ताने देते हैं एक दूसरे को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं? अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यख़्ज़िलु ला यज़्लिमुहु, उस पर जुल्म नहीं कर सकता। वला युस्लिमु, उसे दुश्मन के हवाले नहीं कर सकता। वला यख़्ज़ुलुहु, उसे ज़लील व रुस्वा नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगो, तुम पर तुम्हारी इज़्ज़तें, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल हराम है। का हुर्मति यौमिकुम हाज़ा व फ़ी बलदिकुम हाज़ा व शहरिकुम हाज़ा, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगो, तुम्हारा खून, तुम्हारी इज़्ज़तें, तुम्हारा माल एक दूसरे पर इस तरह हराम है कि जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्मत वाले महीने के अंदर बाकायदा आप हुर्मत वाली जगह पर खड़े थे और वहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस तरह इस जगह के अंदर किसी के साथ ज्यादती करना हराम है, इस महीने के अंदर किसी के साथ ज्यादती करना हराम है, इस तरह तुम पर इज़्ज़तें, एक दूसरे की इज़्ज़तों को उछालना, एक दूसरे का खून करना, एक दूसरे का माल तलफ करना हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मसलुल मुमिनी फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम मसलुल जस्द, मोमिन की मिसाल आपस में एक दूसरे के साथ उल्फत व मुवद्दत, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात के अंदर एक वजूद की है कि जिस तरह जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ होती है, पूरा वजूद बेकरार हो जाता है। तकलीफ पाँव में होती है, आंखें सोने से इनकार कर देती हैं, ज़ुबान जो है वो खाने से इनकार कर देती है, मुँह जो है वो बात करने से इनकार कर देता है। ऐसे हालात तुम्हारे होने चाहिए कि तुम्हारे मुसलमानों के किसी एक खित्ते के अंदर तकलीफ हो और वो हालत परेशानी में हो तो तुम सारे के सारे उस परेशानी को महसूस करो। आज फ़लस्तीन के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन हमारे मुसलमान हुक्मरान बिल्कुल टस से मस नहीं, उन पर जूं तक नहीं रेंगती कि वो जिस हालत में हैं रहने दो। मसाइब उन पर हैं, हम पर थोड़ा ही है। हम तो इस वक्त जंग खेलेंगे, हम आपस में इलेक्शन खेलेंगे, हमने एक दूसरे पर कीचड़ उछालना है, एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालनी है। मेरे भाइयों, इस्लाम ने मुसलमान की डेफिनेशन ये की है कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है कि जिसका मुसलमान भाई उसकी ज़ुबान से और उसके हाथ से महफूज हो। क्या आज हमारे मुसलमान भाई हमारी ज़ुबान से महफूज हैं? मेरे वो नौजवान भाई जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जज्बातियत है उनके अंदर, और फिर वो पार्टी बाजी के अंदर आते हैं और अपनी अपनी पार्टी, अपने अपने लीडर, क्या हमने सारे लीडर चेक नहीं कर लिए? उनका मिजाज हमारे सामने नहीं है, इसके बावजूद हम अपने अपने लीडर की कब्र में झाड़ू दे रहे होते हैं और दूसरे को गदला करके पेश कर रहे होते हैं, दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे होते हैं, अपने सगे भाइयों के साथ लड़ रहे होते हैं। और ये गंदी जंग पार्टी बाजी की घरों के अंदर दाखिल हो गई। इन्होंने भाइयों को जुदा कर दिया, बाप को बेटे से जुदा कर दिया। ऐसा गंदा निज़ाम कतई आपको अमन फराम नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आपस में शीर व शक्र होने की तौफ़ीक़ अता करे, हमें अपनी सफ़ों के अंदर इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद पैदा करने की तौफ़ीक़ अता करे। ये गंदी सियासत जिसने हमें तबाह व बर्बाद करके रख दिया, इससे बचकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो खालिस निज़ाम जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे उसे अपनाने की तौफ़ीक़ अता करे। वमा अलैहि इल्लल बलाग़।